لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد عزیزان ایمان فاطمہ اسوہ کائنات کے عنوان سے یہ عشرہ مجالس کی نویں مجلس ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی یہ خدمت بارگاہ معصومین میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ بڑی عظیم ہستی ہیں فاطمہ، اس عاجزی کا اظہار مجھ جیسا کم علم انسان کرے تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے دانشوروں نے بھی، اولیاء نے بھی، اور پھر اگر زیارتوں کے حوالے سے آپ پڑھیں تو خود ائمہ معصومین نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی ہماری کنہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا۔ صرف اوصاف کے ذریعے سے اور ان احادیث کے ذریعے سے ہم اہل بیت سے قریب ہونے کی کوشش کرتے۔ پوری کائنات کے لیے نبی نے جس ذات کو اسوہ بنایا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت معمولی تعریف ہوگی کہ جو بی بی سیدہ کے لیے بیان کی جا سکتی ہے، ورنہ اگر احادیث کا سہارا لیا جائے تو میں آپ کے سامنے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد ایک حدیث پیش کروں، پھر آپ عظمت سیدہ کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ امام فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا۔
اللہم صلی علی محمد و علی ہم ائمہ، ہم معصومین ساری کائنات کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت بنا کے بھیجے گئے، اور ہمارے اوپر حجت بنا کے بھیجا گیا ہماری ماں فاطمہ کو۔ عزیزان ایمان، حدیث کے ظاہری الفاظ کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، مگر حدیث کے اندر جو عظمتیں پوشیدہ ہیں اسے کون سمجھے گا؟ ہم حجت ہیں کائنات کے لیے، اور فاطمہ حجت ہیں ہمارے لیے۔ کسی دانشور کا قول نہیں دہرا رہا ہوں، اس کا قول ہے جو معصوم ہے، جہاں کوئی تعارف اور تکلف نہیں پایا جاتا۔ جو بھی کہا جا رہا ہے وہ حقیقت ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جب تعریف پہ آئیں تو کسی کو کہیں پہنچا دیں، تعریف پہ آئیں تو ہم علی کو خدا سے بھی بڑھا دیتے ہیں، جسے خود ہمارا مولا نہیں پسند کرتا۔ ایک بات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا دوں، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، چاہے شعری حوالے سے اور چاہے نثر میں خطابت کے دوران جس جملے کی بھی تعریف کیجئے، پہلے پرکھ لیجئے کہ تعریف کے لائق ہے یا نہیں، اس لیے کہ آپ کی تعریف یعنی تائید ہے، اور پھر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اب اگر کہیں اشعار میں کوئی عقیدے کے خلاف بات کہی جائے تو تعریف نہ کیجئے گا۔ آج ہمارے یہاں عجیب مزاج پیدا ہو گیا ہے، کبھی کبھی ہم شاعری کی دنیا میں قافیے اور ردیف کو بچانے کے لیے عقیدہ کھو دیتے ہیں۔ ہم کیوں نصیری کی تعریف کریں؟ نصیری قابل تعریف ہوتا تو اہل بیت خود تعریف کرتے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بھائی ایک جملے میں فرق سمجھ لیجئے۔ مولائے کائنات نے اپنی تلوار سے منافق کو تو قتل کرنا چھوڑ دیا، منافق تو علی کی تلوار سے بچ گیا، مگر نصیری علی کی تلوار سے نہیں بچا۔ جسے علی قتل کر دے، آپ قتل ہونے والے کی تعریف کیجئے گا، جسے علی قتل کریں کیا ہم اس کی تعریف کریں گے؟ جذبات سے اہل بیت کو نہیں پہچانا جاتا، شعور سے اہل بیت کو پہچانا جاتا ہے۔ جذبات کچھ بھی کہہ رہے ہوں تو ہم کہہ جائیں، یہ بے معرفتی کی دلیل ہے۔ ہمارے شعور کے اوپر جو اہل بیت کی احادیث کی جلوگاہ ہے، وہاں سے جو بات نکلے گی وہی قابل تعریف ہوگی، ورنہ جذبات میں آ کے ہم کچھ کہہ جائیں یہ قابل تعریف نہیں۔ کیوں ہم تعریف کریں؟ علیکم السلام۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں ایک مثال سے بات واضح کروں۔
یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ابھی اس نے اسکول میں قدم رکھا اور سب اس کو ڈاکٹر کہنے لگے. اب اگر وہ یہ کہے کہ ہم بھائی تم لوگ یہ ہم کو مت کہا کرو، اور پھر ہم کہیں، یا پھر اپنے کسی دوست کو ہم کوئی ٹائٹل دیں، محبت سے دیں، لیکن اگر اسے پسند نہ آئے اور وہ منع کر دے پھر بھی ہم اسے وہی کہہ کے پکاریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے چڑھا رہے ہیں، ہم اسے اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی مذمت کر رہے ہیں. عزیزان ایمان، لقب جتنا بڑا بھی ہو، اگر اس لقب کے لیے علی نے منع کر دیا، جب مولائے کائنات کہہ رہے ہوں کہ ہمیں خدا نہ کہو بلکہ سب کہہ جاؤ، مگر خدا نہ کہنا. دیکھو، ہمیں نہ کبھی خالق سے ملانا اور نہ اتنا نیچا پہنچانا کہ مخلوق سمجھ لینا. ہم مابین خالق و مخلوق ہیں. تو پھر اب اس کے بعد بھی اگر ہم علی کو خدا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کو چڑھا رہے ہیں. کون علی والا یہ پسند کرے گا؟ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کسی بھی تعریف کے وقت. اہل بیت کے یہاں حقیقت گوئی ہوتی، تکلف نہیں، تعارف نہیں، جو کہہ دیا وہی ہے. اب آپ ذرا پہچانے تو مولا کیا کہہ رہے ہیں. ہم اللہ کی طرف سے کائنات میں حجت، اور ہماری ماں فاطمہ ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے حجت. پہچانیں گے، ایک لفظ میں پہچانے عظمت زہرا کو نزدیک ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے. اس حدیث کے اندر باقی جتنے فضائل فاطمہ کے دریا معجزن ہیں، میں ان ساری باتوں کو نہیں پیش کر سکتا. صرف ایک بات جو میری سمجھ میں آئی، مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ساری کائنات کے لیے حجت بنایا. قرآن سے پوچھئے، قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک لمحے کے لیے حجت خدا کائنات سے نکال لیا جائے تو کائنات ختم ہو جائے. یعنی کائنات کے وجود اور بقا کے لیے جس طریقے سے معصوم کی ذات واجب ہے، ویسے ہی اہل بیت کی بقا کے لیے سیدہ صلوات بر محمد و آل فاطمہ نہ ہو تو اہل بیت کا وجود باقی نہ رہے. فاطمہ نہ ہو تو اہل بیت کی بقا نہ رہے. اسی چیز کو خود پیغمبر اسلام نے بھی سمجھا کہ پہچانو فاطمہ کس عظیم نعمت کا نام. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. حدیث آپ سنا کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، لیکن عزیزان ایمان کبھی سوچئے کہ کس حیثیت سے پیغمبر یہ حدیث کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اگر آج کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ کہے کہ یہ میری بیٹی ہے، تو یہ بیٹی کے فخر کے لیے کافی ہے کہ باپ یہ کہہ دے کہ یہ میری بیٹی ہے. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے یہ جملہ کہے کہ یہ اپنے باپ کی بھی ماں بن رہی ہے،
بتائیے یہ بیٹی کی تعریف ہے؟ ہمارا معاشرہ اسے تحمل نہیں کرتا. اگر باپ بیٹی کے رشتے سے دیکھیں گے تو یہ حدیث حل نہیں ہو سکتی کہ نبی کہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزان ایمان، پھر کون سا فلسفہ ہے جو پیغمبر اس حدیث میں پیش کر رہے ہیں کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے؟ عزیزان ایمان، ماں کسے کہتے ہیں؟ کے اصل میں معنی جڑ کے ہیں. یعنی اگر جڑ کا وجود نہ ہو تو شجر مرجھا جائے گا، شجر ختم ہو جائے گا، شجر کے اندر طاقت نہیں رہے گی. جتنی جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی زیادہ درخت مضبوط ہوتا ہے. جتنی تناور درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اتنا ہی تناور درخت ہوا کرتا ہے. پیغمبر اسلام کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام درس دینا چاہتے ہیں فاطمہ تو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. یعنی اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ رسالت کی جڑیں مضبوط کہاں سے ہیں تو فاطمہ کو پہچانو تو رسالت پہچانی جائے گی. جتنی زیادہ معرفت سیدہ بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی احترام رسالت بڑھتا چلا جائے گا. وجود دوسرا ماں کا معنی وہ ذات کہ جو وجود دے، بقا کی ضامن ہو، اسے ماں کہتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں دیکھا نہیں. پیغمبر اسلام نے جو بات اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمائی تھی علیکم السلام، اسی کی شرح کی ہے. پیغمبر اسلام سے اللہ نے حدیث قدسی میں کیا کہا؟ یہ جملہ تو سب سنا کرتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے پیغمبر، اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. لیکن یہ حدیث یہاں رک نہیں گئی، بلکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ. اے پیغمبر، اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر عظمت زہرا کو پہچانے وَلَوْلَا فاطمہ لَمَا خَلَقْتُكُمَا. اور اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. اب لوگ حیران ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو خلق کرنا نہ ہوتا اگر فاطمہ کی خلقت مقصود نہ ہوتی. میں نے کہا بھائی خلقت کہتے کسے ہیں؟ اصل راز خلقت پیغمبر کیا ہے؟ سبب خلقت رسول کیا ہے؟ بھئی نبی کو اللہ نے کس لیے کائنات میں بھیجا؟ اسے کائنات میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ خلقت پیغمبر کا مقصد یہی رسالت تھی، یہی شریعت تھی، یہی دین تھا، یہی قانون تھا، یہی انسانیت کو کمال پہ لے جانے کا مقصد تھا. یعنی انسان کی دو طریقے کی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کا ظاہری وجود، ایک کرداری زندگی. ظاہری وجود معنی نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی ختم ہو جائے، لیکن اگر کرداری زندگی باقی ہے تو پھر انسان باقی رہتا ہے. پیغمبر اسلام کو واقعاً ظاہری طور پہ اللہ وجود آسمان پہ دے چکا تھا اور اب زمین پہ بھی بھیج دیتا، لیکن اللہ آواز دے رہا ہے اے میرے پیغمبر، اگر کائنات کو خلق نہ کرتا، اگر آپ کی خلقت
برکت مقصود نہ ہوتی، اور اگر علی کو نہ خلق کرتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر اگر آپ کو کائنات میں خلق کر دیتا اور علی کو خلق نہ کرتا تو جب آپ مکے کی گلیوں میں کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ نجات پا جاؤ گے، اور لوگ آپ کو اذیتیں پہنچاتے تو مشرکین سے بچاتا کون؟ اور جب نبی مکے میں مشرکین سے نہ بچتے تو رسالت آگے کیسے بڑھتی؟ عزیزان ایمان واقعہ تو جانتے ہیں نا. جب مشرکین مکہ نے پیغمبر اسلام کو قولوا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر کنکر مارے، پتھر مارے، اذیت پہنچائی، زخموں سے میرا نبی میرا چور ہو کر کے جیسے ہی ابو طالب کے گھر میں داخل ہوا، جناب ابو طالب نے دیکھا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ کہا آج مکے میں مشرکین کے بچوں نے مجھے اذیت پہنچائی. ابو طالب گئے، خوب پہچانتے تھے کہ رسول کا دشمن کون ہے. خبردار، تم لوگوں نے، تمہارے بچوں نے رسول کو اذیت پہنچائی. کہ ابو طالب بات بچوں کی ہے، بچوں میں رہنے دو. ابو طالب گھر واپس آئے، کہا یا رسول اللہ کل سے اکیلے نہیں جائیے گا، کل سے اب میرا بچہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور اب جس نے کنکر مارے ہاتھوں سے علی نے اس کا ہاتھ توڑ دیا، جس نے آنکھیں نکال کے دیکھا علی نے اس کی آنکھ باہر کر دی. اب جو یہ مفلوج نسل رات میں اپنے گھروں میں پلٹی تو سب گھبرا کے نکل آئے. اے ابو طالب تمہارے بچے نے ان کے ہاتھ توڑ دیے، ان کی آنکھیں توڑ دی، ان کا چہرہ بگاڑ دیا. ابو طالب نے کہا کل کا جواب یاد ہے نا، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو. صلوات بر محمد. تو اگر یہ علی نہ ہوتے تو پیغمبر کو بچاتا کون؟ اور جب نبی نہ بچتا تو خلقت کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتا. وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو خلق کرنا نہ ہوتا تو نہ علی کو خلق کرتا نہ آپ کو خلق کرتا. عزیزان ایمان، پوچھئے پروردگار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا. خدا آواز دے گا نادان، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو رسالت کا مشن باقی نہ رہتا. علی کی حفاظت بھی فاطمہ نے کی ہے، رسول کی حفاظت بھی فاطمہ نے کی ہے. یہ رسالت اور امامت کو بقا ملی ہے تو فاطمہ کے ذریعے. اسی لیے تو فرمایا کہ اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو بھی نہیں خلق کرتا، علی کو بھی. اس لیے کہ آپ کو علی نے بچایا، علی کو فاطمہ نے بچایا. آپ کو علی نے بچایا، علی کو فاطمہ نے بچایا. عزیزان ایمان، اگر کل فاطمہ نہ ہوتی تو خنجر کے نیچے سے علی کو بچا کے کون لاتا؟ یہ فاطمہ ہی کی تو فریاد تھی کہ اگر علی کو نہ چھوڑا تو بال بکھیر دوں گی. یہ تو سچ ہے کہ علی کسی کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، بیعت نہ کرتے تو علی قتل کر دیے جاتے. یہ فاطمہ کی حفاظت کا مرحلہ تھا کہ جو علی کو بچا کے لے آئی. لہذا جس بات کو اللہ نے حدیث قدسی میں کہی وہی بات پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں کہی. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. عام طور سے کچھ لوگ دوسرے اعتبار سے اعتراض کرتے ہیں، کچھ شبہات ہیں اس کو بھی جواب مل جائے تو بہتر ہے. آج کی اور کل کی مجلس میں جو تاریخی شبہات ہیں بی بی سیدہ کے حوالے سے میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں.
کل آپ نے کہا پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کہتے ہیں اصل کو، اور دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں اس روایت کو بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فاطمہ تو بدتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو یا تو فاطمہ اصل ہوں گی یا ٹکڑا ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شے اصل بھی ہو جز بھی ہو؟ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ فاطمہ جز ہے رسالت کا، اور یا یہ مان لیجئے کہ اصل ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ فاطمہ اصل بھی ہو فاطمہ جز بھی ہو؟ میں نے کہا چلیے میں قرآن سے آپ کو دلیل دے دوں کہ فاطمہ اصل بھی ہے فاطمہ جز بھی ہے۔ قرآن کو آپ نے پڑھا ہے، قرآن کا سب سے پہلا سورہ کیا ہے؟ سورہ حمد۔ سورہ حمد کے کتنے نام ہیں؟ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اسے سب مثانی بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ حمد بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہاں جواب دے دیجئے کہ سورہ حمد قرآن کا جز ہے یا کل قرآن ہے، میں آپ کو وہاں جواب دے دوں گا کہ فاطمہ کل ہے یا جزو رسالت ہے۔ بھئی نگاہوں کا فرق ہے، زاویوں کا فرق ہے۔ اگر آپ اس حیثیت سے دیکھیں گے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ کچھ رسالتیں رسول نے پہنچائی ہے، کچھ رسالتیں فاطمہ نے پہنچائی ہے، لیکن اگر دیکھیے گا تو فاطمہ کل ہے۔ جس طریقے سے پورے قرآن کے مفاہیم سمٹ کے سورہ حمد میں آ گئے، ویسے ہی ساری رسالتیں سمٹ کے فاطمہ کی ذات میں آ گئی۔ صلوات بر محمد۔ اگر سورہ حمد جز ہونے کے ساتھ ساتھ کل ہو سکتا ہے تو فاطمہ جز بھی ہیں اور کل بھی ہیں۔ کون پہچانے گا عظمت فاطمہ کو؟ ساری رسالتوں کا احساس اللہ نے فاطمہ میں کر دیا، اور یہ خطابت نہیں عزیزان ایمان، اس لیے کہ اگر ذات فاطمہ نہ ہوتی تو آج رسول جس رسالت کو پہنچانا چاہ رہے تھے وہ کائنات تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے کہ ختم کیا گیا تھا، پورا نظام بدل دیا گیا تھا۔ یہ ذات فاطمہ ہی تھی جس نے حسین کو پروان چڑھا کے کربلا کے حوالے کیا، اور حسین نے کربلا سے کائنات کے حوالے دین کر دیا۔ کیا کہا تھا امام حسین نے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خدینی۔ مولا امام حسین آواز دے رہے ہیں، اگر دین محمد بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ جملوں پہ غور کیا؟ اگر دین محمد میں کہوں گا مولا یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگر دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا؟ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ اگر دین محمد نہیں بچ سکتا؟ اس تاکید کی کیا ضرورت ہے؟ کہیے اگر دین بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا تو تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امام آواز دیں گے نادان، آج کائنات ہمارے قاتلوں کے دین کو بھی دین سمجھ رہی ہے، یعنی اب زمانہ وہ آ گیا ہے جہاں دین محمد میں اور دوسرے دین میں کوئی شناخت باقی نہیں رہ گئی۔ لہذا میں آواز دے رہا ہوں، دنیا یہ نہ سمجھ
سمجھے گی کہ کسی مذہب کے لیے بھی حسین نے قربانی دی ہے، نہیں، میں نے دین محمد کی بقا کے لیے قربانی دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ فاطمہ بقائے دین کی ضامن ہے، اسی لیے تو فاطمہ پوری کائنات کے لیے اسوہ بن کے آئی۔ ایک ذات فاطمہ ہے لیکن پوری کائنات پہ محیط ہے۔ یوں ہی نہیں، مولا کائنات سے پیغمبر اسلام نے ایک سوال کیا تھا نا، ہر فضیلت میں چاہے وہ امامت ہو یا رسالت ہو فاطمہ شریک ہے، اسی لیے بی بی کا ایک لقب شریک کار رسالت ہے۔ ہر فضیلت میں بی بی شریک ہیں، دلیل دینا چاہتا ہوں، اور صرف شریک کار رسالت نہیں ہے، شریک کار امامت بھی۔ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے گھر جب جناب سیدہ کو بھیجا ہے تو دوسرے دن ایک سوال کیا، اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ آپ سنا کرتے ہیں، جواب آپ کے ذہنوں میں ہے لیکن میں ذرا سا اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم لفظوں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ ان لفظوں کے اندر مفاہیم کیا پوشیدہ۔ مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ نعم العون فی عباد اللہ یا فی طاعت اللہ، دونوں روایتیں۔ ہم نے زہرا کو اپنی عبادتوں میں بہترین مددگار پایا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا خالی نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف حج کرنے کا نام عبادت ہے؟ ہر وہ کام کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے وہ سارے امور عبادت ہیں۔ اب مجھے علی کی ذات میں کوئی ایک کام ایسا دکھا دیجئے کہ جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ مولا کائنات کی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا دکھا دیجئے کہ جو اللہ کے لیے نہ رہا ہو۔ کوئی ایک کام دکھائیے۔ جب سارے کام مولا کائنات کے لیے، خدا کے لیے ہیں، مولا کائنات کا ہر فعل خدا کے لیے ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ چاہے وہ شجاعت ہو فاطمہ شریک نظر آئیں گی، چاہے وہ عبادت ہو فاطمہ شریک نظر آئیں گی، چاہے وہ سخاوت ہو فاطمہ شریک نظر آئیں گی، چاہے وہ فصاحت و بلاغت ہو فاطمہ شریک نظر آئیں گی۔ جتنے امور ہیں ہر امر میں فاطمہ شریک ہے۔ اگر بچوں کی پرورش عبادت ہے تو فاطمہ شریک زندگی، اگر خدا کی عبادت یعنی نماز تو فاطمہ وہاں بھی شریک۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صرف اور صرف عبادتوں کی منزل محدود کر کے، عزیزان ایمان، اگر کسی ضربت کے لیے رسول یہ کہہ دیں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس ضربت میں بھی فاطمہ شریک ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیوں نہ اسواں ہو فاطمہ؟ اس لیے کہ کمال اس منزل پہ ہے کہ ہر جگہ فاطمہ نے خود اپنی شرکت کی، دکھائی اور ظاہر کی۔ اور اب ذرا سا زندگی کے واقعات پہ نظر کر لیجئے۔
جو ایسی باکمال شخصیت ہو کہ جہاں امامتیں نذرانِ عقیدت پیش کر رہی ہوں، پھر اس بی بی کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یعنی ظاہری اعتبار سے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جناب سیدہ کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں۔ ظاہری اعتبار سے کیسی ہونی چاہیے، کون سمجھے؟ تو واقعات تاریخ کے ہیں جو ذرا ذرا اشارہ کر دیتے ہیں۔ دنیا کے ذہن میں کیا تصویر ہے اسے محسوس کیجئے۔ ایک یہودی بی بی زہرا کے گھر میں آنے والا فقیر کچھ مانگنے کے لیے آیا، سیدہ نے جناب سلمان کو بلایا، کہا سلمان تم میرے گھر سے زیادہ باخبر ہو، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی فقیر ہمارے در سے خالی پلٹ جائے۔ کبھی بھی حکم کیا ہے؟ کہا سلمان یہ میری رضا لے لو، اسے جا کے گروی رکھ دو اور جا کے کچھ گندم لے کے آؤ تاکہ میں اسے پیس کے روٹی پکا کے فقیر کے حوالے کر سکوں۔ عزیزان ایمان، مجھے بتائیے جناب زہرا کی رضا قیمتی ہے یا فقیر کی بھوک؟ مگر سیدہ کی نگاہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ان کے دروازے پہ اگر کوئی آیا ہے تو خالی ہاتھ پلٹ جائے۔ عزیزان ایمان، روایتوں نے نہیں لکھا کہ فقیر کا مذہب کیا تھا، لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ محب اہل بیت تھا، تب بھی اتنی دلیل تو مل گئی کہ سیدہ اپنے کسی چاہنے والے کو اپنے در سے خالی ہاتھ پلٹانا پسند نہیں کرتی۔ مولا کے چاہنے والوں کسی دروازے پہ دست سوال پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اہل بیت کا دروازہ کھلا ہو۔ فاطمہ نہیں پسند کرتی، نہیں، یہ صرف بی بی کی سیرت نہیں ہے، یہ ہر امام کی سیرت ہے۔ حتیٰ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ان کے زمانے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو الہاشم۔ چونکہ بات آ گئی ہے لہذا صرف ایک دلیل کے طور پہ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر بات کو مکمل کروں۔ ابو الہاشم مولا کا صحابی ہے، چاہنے والا ہے، مقروض ہے، سردی کا زمانہ آ گیا، ابھی اپنے قرض سے ہی پریشان تھا کہ اب سردی کا زمانہ آ گیا، سردی کے اسباب نہیں ہیں اس کے پاس۔ ایک دن فکر کے عالم میں ڈوبا ہوا، مولا کہتے ہیں ابو الہاشم اپنی پریشانیاں ہم سے کیوں نہیں کہتے؟ ابو الہاشم بتاؤ، ہم سے کہو۔ صرف اتنا کہا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ مولا ابو الہاشم کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ ابو الہاشم سے چاہ رہے تھے کہ تم اپنی پریشانی ہم سے کہو، لیکن مولا نے پھر ایک جملہ کہا، اے ابو الہاشم، ہمارے چاہنے والے اگر اپنی پریشانی ہم سے کہتے ہیں تو ہمیں ان کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے لطف آتا ہے۔ عزیزان ایمان، آپ کا امام آج بھی زندہ ہے، اپنی پریشانیوں کو امام سے کہہ کے تو دیکھیے، امام کو لطف آتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کی پریشانی کو دور کر لیں، لذت محسوس ہوتی ہے، امام کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ابو الہاشم نے جب بیان کیا کہ مولا ایسی ایسی مشکل ہے، امام نے زمین کے اوپر اپنے عصا سے ایک خط کھینچا، کہا ہاشم اس کو اٹھا لو،
کوئی دوسرا ہوتا تو پوچھتا کہ مولا مٹی اٹھا کے کیا کروں گا، لیکن ابو الہاشم بھی خوب جانتے ہیں کہ ان کے در کی اگر مٹی بھی مل جائے تو وہ سونا ہوا کرتی ہے. یا اللہ. اور اب ابو الہاشم نے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور ابو الہاشم کہتے ہیں میں نے جا کے بازار میں اسے بیچا. یہ ٹکڑا اتنا ہی نکلا جتنی مجھے ضرورت تھی. یہ ٹکڑا اتنا ہی نکلا جتنے کی مجھے ضرورت تھی. معلوم یہ ہوا کہ امام ضرورتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں، ضرورتوں سے کم نہیں دیتے. تو جہاں دینے کے لیے اتنی سخاوت ہو پھر ہم کیوں غیروں کے دروازے پہ جائیں. بہرحال بی بی کہتی مجھے پسند نہیں کہ میرے دروازے سے فقیر خالی ہاتھ چلا جائے. سلمان یہ میری رضا لے لو، اسے جا کر کے کہیں رکھ دو اور گندم لے کے آؤ. جب علی واپس آئیں گے تو ہم اس رضا کو چھڑوا لیں گے. جناب سلمان نے مجھے نہیں معلوم نہ جانے کس طرح کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سیدہ کی چادر کو تھاما. نہ جانے کتنے خیالات ہیں کہ جو سلمان کو گھیرے ہوئے، کس سے جا کے کہیں کہ بنت رسول کی چادر کو گروی رکھ لو. میں نے صرف روایت میں اتنا پڑھا ہے کہ سلمان لے جاتے ہیں اور ایک یہودی کے یہاں گروی رکھتے ہیں. لیکن عزیزان ایمان تھے تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے مسلمان، لیکن سلمان نے کسی مسلمان کے ہاں گروی کیوں نہ رکھا. عجب نہیں سلمان یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم فاطمہ کی چادر اگر کسی کے گھر گروی رکھ دیں گے تو وہ زندگی بھر احسان جتائے گا فاطمہ پہ کہ ہم نے سیدہ کی ضرورت پوری کی. لیکن سلمان فارسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی سیدہ کی چادر ایک یہودی کے یہاں جا رہی ہے. سلمان چادر لے کے گئے اور اب یہودی سے یہ کہہ کے کہ یہ بی بی سیدہ کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو، کچھ گندم دے دو. اس نے چادر لی، گندم دے دیا. ظاہر ہے چونکہ جو اس کا جملہ ہے اس سے بات کر رہا ہوں، اس نے سوچا ہوگا کہ کم خواب کی چادر ہوگی، بہترین دیبا کی چادر ہوگی، بہترین کپڑے کی چادر ہوگی. نہ جانے کیا اس نے سوچا ہو، اور کیوں اس لیے کہ زہرا کی چادر ہے. اور اب جو چادر لیا تو کہتا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نبی کی بیٹی کی چادر ہے، اور میں چادر کو دیکھتا تھا، اس کے پیوند کو دیکھتا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا اللہ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ نبی بادشاہت کے لیے آیا، بیٹی کی چادر دیکھ کے سمجھ میں آیا ہے کہ یہ بادشاہت کے لیے نہیں آیا، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے. فاطمہ کی چادر دیکھ کے میں سمجھا. عزیزان ایمان ذرا تصور تو کیجئے، ایک یہودی کے گھر صرف زہرا کی چادر گئی تو پورا گھر مسلمان ہو گیا. نہیں، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں ذرا معرفت جن کو ہوگی، یعنی ہم اور آپ ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں. ایک یہودی کے گھر زہرا کی چادر چلی جائے تو یہودی مسلمان ہو جائے اور خود سیدہ مسلمانوں کے دروازے پہ جائے. واقعات کو واقعات نہ سمجھا کیجئے. ایسی عظیم بی بی جس کی چادر بھی کار پیمبری کر رہی ہو، جس کی چادر بھی کلمہ پڑھوا رہی ہو، اس کو شریک کار رسالت نہ کہیں تو کیا کہیں. فاطمہ
وہ گوہر نایاب ہے. جو پہلو بھی سیدہ کی زندگی کا اٹھا کے دیکھی وہ بالکل نایاب نظر آتا ہے. سیدہ کی چادر یہودی دیکھ کے گھبرا گیا. ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ نبی کی بیٹی ہے, بادشاہت کے لیے آئی ہوگی. میں نے جملہ خاص طور سے دہرایا ہے عزیزان ایمان, بادشاہت کے لیے آئی ہوگی, لیکن یہ ہدایت کے لیے آیا. پھر جملہ دہرا رہا ہوں, احساس کیجئے اس نے کیا کہا. یہودی کہہ رہا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ نبی بادشاہت کے لیے آیا ہے, لیکن یہ ہدایت کے لیے آیا. میں تو سمجھا تھا کہ نبی بادشاہت کے لیے آیا, مگر یہ ہدایت کے لیے آیا. اس جملے نے اتنا تو بتا دیا کہ جو بادشاہت کے لیے آتا ہے وہ قوم کا مال لوٹتا ہے, جو ہدایت کے لیے آتا ہے وہ لٹاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اسلام کی تاریخ کو اسی کے آئینے میں کہ کون بادشاہت کرنا چاہتا تھا, کون ہدایت کرنا چاہتا تھا. ایک یہودی مزاج ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ سیدہ ہدایت کرنے کے لیے, اہل بیت ہدایت کے لیے آئے. عزیزان ایمان, کس طریقے سے فاطمہ نے ہدایتیں کی. وہ فاطمہ جس کی دعاؤں کا عالم یہ ہو کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات محراب عبادت میں بیٹھی ماں دعا کر رہی ہے. بس شاید یہ آج کی آخری روایت ہو. کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس شبہ کو بیان کروں گا جس میں یہ کہا جاتا ہے علی فاتح خیبر و خندق, علی اتنے طاقتور, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے سامنے یہ سارے مصائب ہو جائیں اور علی خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا. نہ جانے کتنی دلیلیں ہیں اس سلسلے میں, اور اس کا جو راز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا, اس لیے کہ آج وقت نہیں ہے کہ اب اس شبہ کو چھیڑا جائے. سیدہ ساری رات دعا کر رہی ہیں. امام حسن اپنی ماں کی دعائیں سن رہے ہیں. ایک مرتبہ ماں سے کہتے ہیں, جب دعائیں ختم ہو گئیں سیدہ مصلی سے اٹھی, مادر گرامی ساری رات دعائیں مانگی لیکن ہم لوگوں کے لیے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ الجار ثم الدار, بیٹا پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا پھر اپنے لیے دعائیں. ابھی پڑوسی کے حقوق پورے نہیں ہوئے. عزیزان ایمان, سیدہ کیا سیرت دینا چاہتی؟ جو بھی سیدہ کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہے اسے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے. اور پڑوسی کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ مسلمان ہو تبھی, نہیں, مسلمان ہو یا کافر ہو تم خیال کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کردار اہل بیت تمہارے پاس ہے. تم اپنے کردار سے اتنا گرویدہ بنا دو کہ اب وہ خود اہل بیت کی منزلوں سے واقف ہونے لگے. ورنہ اگر تم پڑوسی کا خیال نہ کرو گے, کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے بہت سے راز ہو سکتے ہیں, لیکن شاید یہ بھی بات ہو کہ اگر تم پڑوسی کا خیال رکھو گے, اس سے اچھے تعلقات رکھو گے, اچھی طریقے سے پیش آؤ گے, تو کل کو وہ کہے گا کہ نہیں, یہ کون سے مذہب کا ماننے والا ہے کہ جس کا اتنا اچھا اخلاق ہے. اور جب وہ مذہب کے بارے میں سنے گا تو پھر مذہب کے بارے میں تحقیق کرے گا کہ جب ماننے والا ایسا ہے تو مذہب کے لانے والے کیسے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ یہی ایک عمل اس کی ہدایت کا سبب بن جائے. لہذا ہمیں ایک ایک مرحلے پہ عزیزان ایمان, لیکن اپنے چھوٹے بھائیوں سے اتنا کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب فاطمہ پڑوسیوں کے خیال پہ اتنی تاکید کرتی ہوں تو پھر ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کے احترام کے لیے اگر اہل بیت کے چاہنے والوں میں
हिफ्ज मरातिब न हो तो कौन समझाएगा। अजीजान ईमान, हिफ्ज मरातिब के जो दास्तान करबला में रहते हुए भी इमाम हुसैन ने बयान की है, आप देखें, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, महसूस करें, ये सारी जिंदगी उसवा है, ये सिर्फ मसाइब नहीं है, मसाइब के दौर में भी अहले बैत उसवा देने से दूर नहीं रहे। बाज़ीज़ान ईमान, फातिमा दुआ कर रही, हसन सवाल कर रहे हैं, क्या कह रही? बेटा पहले पड़ोसी, उसके बाद घर वाले। क्या यह कहने की जरूरत है कि फातिमा के पड़ोसी कैसे थे? किसके लिए फातिमा दुआएं कर रही हैं? ये पड़ोसी कौन है? ये वही पड़ोसी तो हैं जिन्होंने फातिमा का घर जलाया है। ये वही पड़ोसी तो हैं जिन्होंने फातिमा का पहलू तोड़ा है। अजीजों, रिवायत तो इतना कहती है कि फातिमा के बाजुओं पे वरम था। अब मुझे नहीं मालूम अगर ये रिवायत उस मरहले के बाद की है कि एहसास यही होता है कि ये उस मरहले के बाद की है, इसलिए कि रसूल इस्लाम की शहादत के 3 दिन के बाद तो जहरा का घर जला दिया गया। तो अगर ये उसके बाद की रिवायत है तो आप सोचें ये कितनी करीमा है कि जो हाथ ऐसे उठाया भी नहीं जाता, फातिमा उस हाथ को उठा के दुआएं कर रही है। जिस हाथ पे लोगों ने ज़र्ब लगाई है, फातिमा उसी हाथ से कायनात के लिए दुआएं कर रही है। अजीजान ईमान, तो फिर मुझे कहने दीजिए, जब अज़ियत पहुंचाने के लिए फातिमा अज़ियत पहुंचाने वालों के लिए दुआएं करे, तो जो हुसैन के गम में आंसू बहाए, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। सैयदा की अजमतें पहचानने वाली थी मगर दुनिया ने नहीं पहचाना। फातिमा को लोगों ने पहचाना नहीं। अजीजान ईमान, मैंने कल मसाइब की मंजिल में 1-2 जुमले पेश किए थे दरबार के सिलसिले में। बीबी सैयदा दरबार गई तो अपनी 5 बरस की बच्ची को साथ लेके गई। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूं, बीबी सैयदा क्यों लेके जा रही हैं? अजब नहीं, सैयदा आवाज दे, मैं उसवा सिखाने के लिए लेके जा रही हूं, मैं सीरत बताने के लिए जा रही हूं। ए बेटी ज़ैनब देख, मैं दरबार में जा रही हूं तुझे ये सबक सिखाने के लिए कि मेरी लाडली, अगर हुकूमत दीन के खिलाफ अगर कोई आवाज बुलंद कर दे तो देखो दरबार में जाते हुए भी घबराया नहीं जाता, बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करना। मगर जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के बीबी से अर्ज करूं, ए बीबी ये सच है आप भी दरबार में गई, बीबी ज़ैनब भी दरबार में गई, मगर आपके दरबार में जाने में और ज़ैनब के आगे दरबार में जाने में बड़ा फर्क है बीबी। ए बीबी, जब आप दरबार में गई है ना तो सर पे चादर है, आगे किनात है, असाब का मजमा है, मगर ज़ैनब जब दरबार में गई है हाथ पसे पुसे बंधे, बड़ा नासार शराबियों का मजमा। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बीबी, आपके दरबार में जाने में और ज़ैनब के दरबार में जाने में बड़ा फर्क है। बीबी, जब आप दरबार में गई हैं ना तो उस वक्त आपके साथ इमाम गया है, लेकिन उस इमाम के हाथों में हथकड़ियां नहीं है, पैरों में बेड़ियां नहीं है, गले में तोके खारदार नहीं है, मगर जब ज़ैनब दरबार में गई है इमाम तो साथ साथ है मगर हाथों में हथकड़ियां। बीबी, आपके दरबार में जाने में
اور زینب کے دربار میں جانے میں. بس آخری فرق سن لیں, یہ تو بہت سے فرق ہیں لیکن بی بی ایک فرق اور ہے. جب آپ دربار میں گئی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی 4-5 برس کی بچی تھی. زینب بھی دربار میں گئی ہے تو زینب کے ساتھ بھی ایک بچی تھی, مگر بی بی فرق یہ ہے آپ کے ساتھ جو بچی گئی ہے اس کے سر پہ چادر ہے, مگر زینب کے ساتھ جو بچی گئی ہے اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان, اس کے کرتے کا دامن جلا. جزاک اللہ آزادارو. کون بیان کر سکتا ہے؟ نہ زہرا کی فضیلتیں بیان ہو سکتی ہیں نہ زہرا کی مصیبتیں بیان ہو سکتی. بی بی دربار میں گئی. عزادارو, بی بی سیدہ جس وقت در و دیوار کے درمیان سیدہ کو پیسا گیا, میں نے جناب محسن کی شہادت نہیں پڑھی ہے, جی چاہتا ہے چند جملے اس وقت کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اے عزادارو, تاریخ کہتی ہے لوگ آئے دروازہ جلانے کے لیے. سیدہ نے سوال کیا, کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جہاں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے ہیں. ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ دروازے سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے, آگ کے شعلے اٹھنے لگے. اے عزادارو, رسول اسلام کی شہادت کے 3 دن کے بعد کا یہ منظر ہے. عرب کا دستور آج بھی یہ ہے کہ جب کسی کا سایہ کوئی دنیا سے اٹھ جاتا ہے, گھر کا بزرگ یا گھر میں کسی کی موت ہو جاتی ہے نا, تو اس گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلایا جاتا. عزیزوں, مدینے کے لوگوں نے سیدہ کے گھر سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں سوچ رہے ہوں گے کہ سیدہ نے نبی کا احترام باقی نہیں رکھا, نبی کی شہادت کو ابھی 3 دن ہوئے, زہرا کے گھر میں چولہا جل گیا. مگر اے مدینے والوں, ذرا گھر سے نکل کے آؤ تو ذرا دیکھو تو یہ سیدہ کے گھر کا دروازہ جل رہا ہے. جس وقت دروازے میں آگ لگی, سیدہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازہ تھام لیا, دروازہ روک لیا تاکہ کوئی گھر میں داخل نہ ہونے پائے. عزادارو, وہ میں کیسے بیان کروں, بڑی سخت منزل ہے, مجھے معاف کیجئے گا. بی بی زہرا کے چاہنے والوں, بحکم ہوا ایک ظالم نے ایک مرتبہ دروازے پہ ایک لات ماری, ارے دروازہ ٹوٹا, سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئی. سیدہ نے ایک آواز بلند کی. تاریخ کہتی ہے بی بی نے 2 خطاب کیا اس عالم میں. بی بی نے 2 لوگوں کو آواز دی ہے, ایک پیغمبر اسلام کو, ایک بی بی فضہ کو. پیغمبر اسلام کو خطاب کیا, السلام علیکہ یا ابتا, یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک, اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام ہو, ذرا آئیے دیکھیے تو مدینے میں آپ کی بیٹی پہ کیا ظلم ہو رہا ہے. اے بابا, یہ یہی دروازہ ہے جہاں آپ سلام کیا کرتے تھے. بابا, ہمیں در و دیوار کے درمیان پیس دیا گیا. اور دوسرا خطاب جناب فضہ کو, یا فضہ خودینی قد قتل ما فی احشائی, اے فضہ میری مدد کو آؤ, جو بچہ میرے شکم میں تھا وہ شہید ہو گیا. جملہ سن لیا عزادارو. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے بی بی سے ایک سوال کروں. بی بی کائنات میں کسی پہ کوئی مشکل آئے تو وہ مولا کو مدد کے لیے بلاتا ہے, وہ علی کو مدد کے لیے بلاتا ہے. اے بی بی, علی گھر میں موجود ہیں, آپ نے فضہ کو مدد کے لیے کیوں پکارا, آپ نے علی کو مدد کے لیے کیوں نہ بلایا. عجب نہیں بی بی آواز دے, مجھے خوف تھا کہ علی اگر دروازے کے قریب آ گئے تو یہ علی کو اسیر کر لیں گے, اسی لیے میں نے چاہا علی حجرے میں رہے. سیدہ, مگر آپ تو غش کھا کے گر گئے.
نہیں. ارے لوگ گھر میں داخل ہو گئے, علی کے گلے میں ریسمان ظلم. احساس کریں گے عزاداروں کیسی مصیبت آ گئی, علی کے گلے میں ریسمان ظلم. آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے چھوٹے ہوں, ان کے سامنے اگر ان کے کسی بڑے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور بچے کچھ کر نہیں پاتے, تو بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کے ظالم سے فریاد کرنے لگتے ہیں, منتیں کرنے لگتے ہیں کہ اے ظالم میرے بابا کو چھوڑ دے, میرے بھائی کو چھوڑ دے. عزاداروں مجھے نہیں معلوم عجب نہیں یتیمان فاطمہ آگے آ گئے ہو, کبھی زینب نے کہا ہو, کبھی ام کلثوم نے کہا ہو میرے بابا کے گلے میں رسی نہ ڈالو. ارے عجب نہیں علی نے آواز دی ہو زینب صبر کرو, ارے ابھی ایک رسل ہے, ایک گلا ہے, ابھی کو باشا ایک رسل 12 گلے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. پالنے والے ہم سب کو بی بی زہرا کے عزادار میں شمار کر لے. پالنے والے ہمارے ان آنسوؤں کو, پالنے والے بی بی سیدہ کے زخم کا مرہم قرار دے. بار الہ یہ آنکھیں غم سیدہ میں اشک بار ہیں. پالنے والے ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقی اور دوسرے مقامات مقدسہ کی زیارت نہ کر لے. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, یہ ہاتھ جو سیدہ کی غم میں ماتم کرتے ہیں یہ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. پالنے والے ان کے ہاتھوں کو خالی نہ پلٹانا. پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما, جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق و روزی عطا فرما, جو برسر روزگار ہیں ان کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم سب کو اہل بیت کے لیے عزت کا سبب قرار دینا, ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ دینا. پالنے والے جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ ہم سب کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پہنچا دے. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں. اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت